شاید ہم اس کو لائٹلی لیتے ہوں کہ یہ ایک واقعہ تھا، 15 رجب کو پیش آیا تھا، اب اس کی بھی کوئی حیثیت، کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے کہ پتہ نہیں 15 رجب کو ہوا تھا یا ربیع الاول کو ہوا تھا یا رمضان المبارک کو ہوا تھا، اس کی کوئی تاریخی پس منظر حقیقت کے اندر کسی کو معلوم نہیں، مگر ہاں یہ واقعہ سچ ہے۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ محمد علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا، براق پر بٹھایا گیا، ان کو ان کے بستر سے اٹھا کر ان کو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ میں لے جا کر انبیاء کرام کی نماز پڑھایا گیا، وہاں سے اٹھایا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کروائی گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ ساری سیریں کروائی۔ اللہ اکبر۔ مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے ہر کام سے ایک نیا کام نکالنا ہوتا ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم اس کو تھوڑا محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو بڑا ہی لائٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس میں تھوڑا سا گڑ زیادہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح وہ آئے تھے نا صحابی، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نفلی عبادت کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری احوال بتا دیے، نفلی روزے رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی چھوڑتے بھی ہیں، اور اسی طرح رات کو جاگتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، نکاح، ساری باتیں بیان کر دی۔ آخر پر جاتے جاتے کہتا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، چونکہ وہ تو آخر الزمان نبی ہیں، انہوں نے تو جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، حوض کوثر پہ بیٹھ کے امتیوں کو پانی پلانا ہے، وہ تو اتنا بھی کر لیں گے تو وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو پکے جنتی ہیں۔ مسئلہ میرا، مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سجدے کرنے چاہیے، ہمیں زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ یہ باتیں کر کے کہہ کے چلا جاتا ہے آج کے بعد میں ساری رات سوؤں گا نہیں، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ساری زندگی جب تک میری زندگی باقی ہے میں اس کے روزے رکھوں گا۔ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا۔ محمد علیہ السلام جب گھر پر تشریف لائے، اما جان نے یہ سارا واقعہ ان کے سامنے بیان فرما دیا۔ محمد علیہ السلام غصے میں آئے اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ہمارا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چل کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم چونکہ چس لیتے ہیں، ہم گڑ زیادہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے وہ دن بھی مقرر کر لیا، اس کے اندر طرح طرح کی خرافات بھی شرینیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ معراج کے موقع پر محمد علیہ السلام نے جنت میں کیا کیا دیکھا، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے جہنم کے مناظر جب دیکھے تو محمد علیہ السلام نے جہنم کے مناظر میں کیا کیا دیکھا، پھر شرینیاں بانٹنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر اپنے گھروں کے اوپر لائٹیں لگانے کی نہیں سوجے گی۔ یہ ساری خرافات کا سبب اسی وقت بنتا ہے جب ہم محمد علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو نہ پڑھتے ہیں نہ صحیح کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ معراج کا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام یعنی کہ گھر سے اٹھایا گیا، مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہاں سے پھر راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پھر واپس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، سبحان اللہ، بستر گرم تھا۔ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا نا تو جہاں پر دیگر انبیاء کرام کی جہاں سواریاں باندھتے ہیں وہاں انہی جگہوں پر میرا براق باندھا گیا، اور اس جگہ پر اس کو باندھ کر مجھے بلایا گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء کرام موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے۔
اور جبرائیل علیہ السلام نے چپکے سے میرا بازو پکڑا اور مسلے پہ جا کر کھڑا کر دیا اور بولا اللہ کے رسول تشریف لائیے، انبیاء کرام کی امامت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پھر وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، براق پر بٹھایا گیا اور ان کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، ایک ایک دروازہ، ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمانوں پر جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، ہر آسمان پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام ساتویں آسمان بیت المعمور کے پاس جب گئے تو دیکھا بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ میرے محمد علیہ السلام نے جہنم کے مناظر دیکھے اور جن میں سے کچھ مناظر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے جہنم کے کچھ مناظر دیکھے تو میں نے کچھ لوگوں کو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہ آپ کے امت کے لوگ ہیں جو غیبت اور چغلی کو مزے لے لے کے کیا کرتے تھے، جو حد کا عزت کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اپنے گھروں کے تھڑوں پر بیٹھ کے، اپنی مسجد کی صفوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو ڈسکس کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے، ان کی غیر موجودگی کے اندر ان کے لیے چغلیاں اور خیرتیں کرتے تھے، اور بظاہر دیندار، بظاہر نمازیں پہلی صف میں پڑھنے والے، بظاہر تہجد گزار، لیکن چغلی اور غیبت کی اتنی بڑی گندی عادت تھی، کوئی مجلس، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جب وہ اپنے مسلمان کی چغلی اور غیبت نہیں کرتے تھے۔ آج میرے رب نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے ہی لوہے کے ناخنوں کے ساتھ، ان کے ناخن لوہے کے بنائے ہوئے ہیں۔ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ آپ کے امت کے لوگ ہیں جو چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے، آج میرے رب نے ان کے ناخن لوہے کے بنا دیے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ بولا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت نوچا کرتے تھے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے وہاں پر زانیوں کا انجام دیکھا، میں نے وہاں پر لوگوں کی حد کا عزت کرنے والوں کا انجام دیکھا، میں نے سود خوروں کا وہاں پر انجام دیکھا۔ یہ الگ الگ پورے واقعات ہیں، اللہ اکبر، اس کے اوپر میں جاؤں تو شاید بہت بڑا ٹائم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں محمد علیہ السلام کے واقعہ معراج کے اندر صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ تک گئے، مسجد اقصیٰ سے نکلے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کے اندر جاتے ہوئے نبیوں سے ملاقاتیں کی، بیت المعمور تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ صرف اتنی بات نہیں، ان سارے واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہیں، اللہ کی قسم اصل درس اور اصل سبق اس کے اندر ہے کہ اس واقعہ معراج کے اندر مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے محمد علیہ السلام تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، اور جب میں جنت میں داخل ہوا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی تصوراتی باتیں نہیں، یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بنفس نفیس کروایا گیا، جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام گئے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے مجھ سے بھی آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بولا جبرائیل جنت میں تو سب سے پہلے میں نے داخل ہونا ہے، دروازہ تو میں نے کھلوانا ہے، یہ مجھ سے پہلے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ کون ہے جو مجھ سے پہلے بھی جنت میں داخل ہو گیا؟ جبرائیل امین
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपका ये वो ग़ुलाम, आपका ये दीवाना, वो परवाना जिसको दुनिया के अंदर लोग बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से पुकारते हैं, ये वो आपका ग़ुलाम सहाबी है जो चल ज़मीन पे रहा है, लेकिन उसके चलने की आवाज़ आपको जन्नत में सुनवाई जा रही है। वजह क्या है? ये वो आपका दीवाना है जिसको आपकी मोहब्बत की खातर दहते हुए कोयलों पे लिटाया गया, लेकिन इसने अल्लाह का नाम लेना ना छोड़ा। ये वो आपका दीवाना है जिसको मक्का के नुकेले और पथरीले पत्थरों पर घसीटा जाता रहा, लेकिन इसने अल्लाह अहद के नगमे गाने ना छोड़े, कि जिसको सारा दिन पीटा जाता रहा था, उसके बावजूद इसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना छोड़ा। आज इसकी कुर्बानियों की वजह से, इसके इस्तकामत की वजह से, इसके इस्लाम की वजह से, आपके साथ सच्ची मोहब्बत करने की वजह से मेरे रब ने इसके ईमान की, इसके इस्लाम की, इसके इस्तकामत की, इसकी कुर्बानी का ये मुल डाला है कि वो चल तो जमीन पे रहा है, मगर चलने की आवाज मेरा रब आपको जन्नत में सुनवा रहा है। ये कुर्बानियों के मूल अल्लाह डालता है, दुनिया में भी आखिरत में भी कुर्बानियों के मूल डलते हैं। अल्लाह की कसम, कुर्बानियों के मूल डलते हैं। आइए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, अपनी पसंद नापसंद को कुर्बान कीजिए, अपनी अनाक और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए। दिल बड़ा करता है जहां बैठें ऊट पटांग हरकतें करें, बातें करें, चुगलियां खींचते करें, एक दूसरे को डिस्कस करें, मगर याद रखिएगा सिर्फ जबान का चस्का, मुंह का जायका, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। आओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का वाकया मेराज मुझे और आपको इस बात की दावत देता है कि सिर्फ रमजान मुबारक के महीने के अंदर ही अपनी आंख और कान, अपने अंग अंग की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि सारी जिंदगी जब से बालिग हुआ तब से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक इन्हीं बातों पर पहरा देते हुए, इन पर इस्तकामत इख्तियार करते हुए, कुर्बानी पेश करते हुए, एसार पेश करते हुए हमने अपनी जिंदगियों को गुजारना है। फिर मेरा रब नतीजे के अंदर समर ये देगा कि वो बंदा चल तो जमीन पर रहा होता है, लेकिन उसके चलने की आवाज मेरा रब अपने नबी को जन्नत में सुनवा रहा होता है।